بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ یأمرکم کا جو لفظ ہے وہ تاکیدی حکم کے لیے آ رہا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کی بھی آپ نے امانت لی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے جو امانت کسی کی لی ہے آپ امانت کو امانت والے تک پہنچا دیجئے جس کی امانت آپ نے لی ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، تمہیں حکم دے رہے ہیں، ان یہ کہ تؤدوا، تم ادا کرو، الاماناتی، امانتوں کو۔ امانت کیا ہے؟ کوئی بھی کسی نے آپ کو امانت دی ہے، کوئی چیز رکھوائی ہے یا کوئی بھی بات آپ کو دی ہے جس کا آپ کو پاس رکھنا ہے تو اس کا دھیان رکھو، الی اہلہا، جس کی وہ امانت ہے اس تک پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ اس کو لیک نہیں کرو، اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرو، جس کی امانت ہے بس اس تک ہی رہنی چاہیے، بات ہو گئی یا چیز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ایک تو ایک سینٹنس کا مطلب یہ ہے جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر ایک اسپیشل میسج ہے اور اسپیشل مفہوم پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ امانتوں سے مراد جو ہے نا عہدے ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اور الی اہلیہ کا مطلب ہے جو اس کے اہل ہیں، یعنی کہ جو اپنے اندر کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس عہدے کو اٹھا سکیں گے۔ اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں، دیکھیں یہ آیت میں آپ کو دو اسپیکٹ سے سمجھا رہی ہوں۔ ایک اسپیکٹ سے وہ ہے جو روز ریگولر بیس پر آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی امانت آپ نے کسی کے لیے، آپ جس کی ہے اس کو لوٹا دیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ امانتوں سے مراد عہدے ہیں یا کوئی بھی ذمہ داری ہے، اور اہلیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کو اس تک پہنچا دیں جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی قابلیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اسکول میں ایک کلاس میں مانیٹر بنایا جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو ہمیں بحیثیت ٹیچر مانیٹر اسی کو بنانا چاہیے جو مانیٹر بننے کے قابل ہے، صحیح ہے؟ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اسی طرح چھوٹے لیول پر تو اسکول کی میں نے آپ کو مثال دے دی، اسی طرح گھر میں بھی ہمیں ذمہ داری اسی کو دینی چاہیے جو ہمیں لگتا ہے کہ ذمہ داری کو پورا کر سکے گا۔ ہر کسی کو ذمہ داری نہیں دی جا سکتی ہے۔ آپ کے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں تو آپ گھر کی چابی اور کوئی امپورٹنٹ بات بڑی والی بیٹی کو بتائیں گے کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس کام کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے بڑے لیول پر یہ آیت اس طرح سمجھیں گے ہم کہ ہمارے ملک میں جو ووٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا اور عہدے دیے جاتے ہیں، کرسی دی جاتی ہے، تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کرسی کا اہل اسی کو بناؤ گے جو ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے۔ اور ہمارے دور میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ناانصافیاں کتنی زیادہ عام ہیں کہ آپ پہنچتے نہیں ہیں، آپ جاؤ نہ جاؤ آپ کا ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، اور ہماری کوشش کے باوجود بھی کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تو ہم تو اس آیت پر عمل کر ہی نہیں رہے ہیں، لیکن ہم سے جتنا ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی پوچھیں گے کہ تم نے کتنی کوشش کی۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ جا کر ووٹ دیں اور صحیح پارٹی کو جو ہمارے ملک کا خیال رکھ سکتا ہے اور اسلامی شریعت کو نافذ کر سکتا ہے اور انسانوں کے لیے آسانی والے معاملات کر سکتا ہے، ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکتا ہے، اس کو ووٹ دیں ہم۔ اور جو تبدیلی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، وہ جو کرنے والا ہے اس پر گناہ ہوگا۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ صحیح انسان کو ووٹ کاسٹ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمران کو بہترین بنا دے، کیونکہ ہماری حکمران کا ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حال ہے، ظلم و ستم ہے، مہنگائی ہے، اور ہر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، ہر کسی کا پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب خلیفہ چنا جاتا تھا تو بہت احتیاط سے کام لیا جاتا تھا، اور اسی کو خلیفہ بنایا جاتا تھا جس کے اندر ملک کو سنبھالنے کی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اور آج تو ہم کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں نا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان پر ذمہ داری نہ ڈال دی جائے، کیونکہ جس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نا اس کی پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے جس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کی پوچھ آبویسلی نہیں ہے، اور ایک انسان ہے جس پر ذمہ داری ہے تو اس کی پوچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جب ہم ان میرڈ ہوتے ہیں نا تو ہم بالکل باولے سے ہوتے ہیں یا لاپرواہ انسان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے والدین ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تھوڑی سی سمجھدار ہو جاؤ، کیونکہ کل تمہیں ایک گھر میں جانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، رسپانسبل بننا ہوگا، اور اپنے شوہر کو اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مزید ذمہ داری بچوں کی صورت میں ڈال دیتے ہیں، اور جب ایک عورت ہوتی ہے نا وہ شادی کرتی ہے تو تھوڑی نان سیریس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ماں بنتی ہے نا
جیسے ہی ڈے 1 سے وہ ماں بنتی ہے وہ بالکل بدل ہی جاتی ہے. ماؤں کو یقین نہیں آتا کہ ہماری بچی اتنی چینج ہو گئی ہے، لیکن کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی اب خود کی اولاد ہے اور obviously وہ اس کے بارے میں فکر مند ہے، اور پھر وہ ایک انسان ذمہ دار بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں چوز کرنے کا موقع ملے نا کہ تمہیں کس کو اہل بنانا ہے، تو تم ذمہ داری اسی کو دو گے جو اس ذمہ داری کو پورا کر سکے. اور اگر تم غلط انسان کو ذمہ داری سونپو گے تو تم ذمہ دار ہوگے اگر کوئی چیز غلط ہوگی. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے انڈر میں آپ کو یہ فیصلہ کب کرنا پڑتا ہے، اور اگر کرنا پڑے تو صحیح انسان کا انتخاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو جو انسان ہم نے چوز کیا ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو اس میں حصے دار ہم بھی ہوں گے، گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے. تو ایسا کوئی بھی موقع ہمارے پاس آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحیح انسان کا انتخاب کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اس آیت کو ہم نے کبھی بھی اس لیول سے نہیں سمجھا ہے، ہمیشہ سیدھا سیدھا اس طرح پڑھ لیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. تو امانتوں سے مراد ذمہ داریاں ہیں، اور اہل کا کیا مطلب ہے؟ جو ذمہ داریوں کو اٹھا سکتا ہے. تو آپ کے انڈر میں جو بھی ہے، 2 لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو صحیح انسان کا انتخاب کریں تاکہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے؟ ایون کہ شادی وغیرہ کا بھی موقع ہوتا ہے کہ اگر کسی کی شادی کے لیے کوئی آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں یا لڑکی دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس کا سلیکشن کیا جائے تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور صحیح چیز کا انتخاب کیجیے، تاکہ کوئی بھی فیصلہ ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے بہترین ہی ہونا چاہیے. آگے اگر کچھ ہوتا ہے اور آپ کی نیت صاف ہے تو پھر آپ کو obviously گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ جان نہیں چھڑائیں. اگر ایسا کوئی موقع آ رہا ہے، کوئی چیزیں سلیکٹ کرنی پڑ جائیں، تو دل لگا کر، محبت سے اور دعا کر کے وہ فیصلہ لیں. تو ہم بچوں کے بھی معاملے میں ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کو کون سی فیلڈ دلانی ہے، یا شادی کا فیصلہ ہے، تو اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سوچ سمجھ کے تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اور عہدہ کسی کو بھی دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. تو اس آیت کا خلاصہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں کوئی بھی ذمہ داری کسی کو دینی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر قابلیت ہے کہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں. جو ڈیزرو کرتا ہے اسی کو دیں، جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو نہ دیں. اب مثال کے طور پر اگر ایک عورت ہے، وہ کسی کو چوز کر رہی ہے، بہو اور بیٹی کی بات ہے، تو وہ یہ بات سمجھتی ہے اچھے طریقے سے کہ بہو زیادہ قابل ہے، لیکن رشتے میں بیٹی سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، تو زبردستی بیٹی کو کسی چیز کا ذمہ دار قرار دے دینا اور کل کو وہ نہیں سنبھال سکے چیزوں کو، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ نقصان دے گی سب کو. تو انسان کو ہے نا کھلے مائنڈ کے ساتھ یہ نہیں سوچنا چاہیے، ایون کہ آپ کا بیٹا ہو اور آپ کی فیملی کا کوئی لڑکا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا لڑکا زیادہ قابل ہے اس چیز کے، تو آپ اپنے بیٹے کو پریفر نہیں کریں گے، بلکہ جو قابل ہے اسی کو وہ کام کرنے کا بولیں گے. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ایک جاب ہے جس میں سیلری اچھی خاصی ہے، تب آپ کا بیٹا قابل نہیں ہے، اس نے وہ والی پڑھائی صحیح سے نہیں کی ہوئی ہے، لیکن سیلری دیکھ کر ہمیں لالچ آئے اور ہم اپنے بیٹے کا زبردستی انتخاب کروا دے، اور کل کو وہ کمپنی کو نقصان پہنچائے، اپنا بھی نقصان کر بیٹھے، تو اس ساری چیزوں کے ذمہ دار ہم ہوں گے کیونکہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلے سٹیپ میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لو، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے. صحیح ہے؟ اگر کسی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد قابل نہیں ہے اور دوسرا ہے، کے بعد والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور صاحب حکومت کی تم میں سے، صاحب امر کی تم میں سے. اب آج کی آیت بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. اتنے نئے ٹرمز یوز ہو رہے ہیں کہ ہمارے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور ہم سوچیں گے کہ اچھا یہ چیزیں بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ہم ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں ان معاملات میں. اب دیکھیں اس آیت کے اندر 3 چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. نمبر 1 اللہ کی اطاعت، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم 100% سبمیشن شو کریں اپنی. نمبر 2 رسول کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی باتیں شامل ہیں قرآن کے علاوہ سیرت سے ثابت ہیں یا حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہمیں اطاعت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو یوز ہو رہی ہے نا، وہ میرے حساب سے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ اولی الامر منکم، اور کس کی اطاعت کرنی ہے؟ صاحب امر کی تم میں سے۔ اب اگر میں یہی ترجمہ کر دوں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں موجود ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گیا، رسول کی اطاعت سمجھ آ گیا، اب یہ اولی الامر کیا ہے؟ تو اولی الامر کو میں آج آپ کے سامنے کھولوں گی، اور اس کے اندر اتنی زیادہ باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم سنیں گے تو ہمیں حیرت ہوگی، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن بڑا انٹرسٹنگ یہ باتیں ہیں۔ تو میں بتا دیتی ہوں کیا ہے اولی الامر جو ہے نا، صاحب امر کو کہتے ہیں، اور صاحب امر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، یا دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سمجھیں ایک ریسٹورینٹ کی بات ہم کر لیتے ہیں، صحیح ہے، یا کسی پارک کی بات کر لیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پر ہے نا انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولی الامر انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے نا، وہاں پر جا کر آپ کو وہاں کے بڑے کی بات سننی پڑے گی۔ اب ہے نا ہم کیا کریں کہ ایک پارک میں انٹر ہو جائیں اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں، گندگی بھی مچا رہے ہیں وہاں پر، اور اپنی مرضی سے جو دل چاہ رہا ہے اپنی رولز اینڈ ریگولیشن توڑ کر حرکتیں شروع کر دیں وہاں جا کر، تو یہ گناہ میں شامل ہوگا۔ اب ہم کہیں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور آرام سے اپنے حساب سے، جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ ان سائٹس پر آپ کو نہیں جانا، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بڑا بڑا پارک کے اندر کہ اس جگہ پر آپ نہیں انٹر ہو سکتے، یہ جگہ بیٹھنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ اللہ اور رسول نے تو منع نہیں کیا یہاں بیٹھنے کا، ایک چیئر ہی تو ہے، اگر ہم اس ایریا میں انٹر ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے، یہ ایک چیئر ہی تو ہے، چیئر پہ بیٹھنا کون سا گناہ ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن جس جگہ پر آپ داخل ہو چکے ہیں نا، وہ جگہ کسی انسان کی ہے، اور اس نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے یہ آیت فرسٹ ٹائم پڑھی تھی نا الہدیٰ میں، تو ہمیں اتنی حیرت ہوئی تھی، اور ایک ہمارا کانسیپٹ کھلا تھا کہ کس حد تک ضروری ہے یہ چیز۔ اب ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ آپ بات غور سے سنیے، اور یہ بھی نا گناہ ثواب کے دائرے میں آئے گا۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ریسٹورنٹس جاتے ہیں اور کھانا وانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی وہاں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا ہے تو ہم جا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بیٹھتے ہو نا، تو آپ کچھ حرکتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ایریاز میں بچے جو ہے نا بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جو ورکرز ہوتے ہیں نا وہ 10 دفعہ آ کر منع کر دیتے ہیں کہ باجی یہاں پر کوئی نہیں جائے، یہاں پر جانا منع ہے، لیکن ہم بچوں کو روک بھی نہیں رہے ہوتے، اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں پر الاؤ نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پکچرز لینا الاؤ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو لے رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی گندی جگہ تھوڑی ہے، یہاں کی پکچر تو لی جا سکتی ہے، ہم تو لے لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی تصاویر۔ تو بھائی دیکھیں، ہم جس جگہ پر انٹر ہو گئے نا، وہ جگہ ان کی ہے، ہم نے پیسوں سے وہ چیز خرید تو نہیں لی ہے نا، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائیں وہاں کا جو بڑا ہے نا، وہ اس جگہ کو جس طرح سے لے کر چلنا چاہتا ہے نا، ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ ہم وہاں پر جا کر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ بات صحیح تو ہے، اس میں کیا ہو گیا۔ تو یہ والی بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس چیز کا دھیان رکھیں۔ کسی پارک میں انٹر ہوں تو انٹر ہونے کے بعد آپ کو وہاں کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اب ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں نا، تو اسکول کے بارے میں تو ہم سبھی کانشیس ہوتے ہیں کہ جس طرح کی یونیفارم میں ہمیں کہا جا رہا ہے جایا جائے، جو چیزیں الاؤ نہیں ہوتی، جس اسنیک کا اسکول میں الاؤ نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کو دے کر نہیں بھیجتے، تو اسکول کی حد تک تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں ہم اپنی مرضی کو زیادہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کچھ پارکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص قسم کے کہا جاتا ہے کہ سلیپرز پہن کر آپ انٹر ہو، جیسے کہ وہ جاگنگ والی جگہ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جاگرز پہن کر ہی آیا جائے گا، یہاں پر عام سینڈل میں آپ نہیں آ سکتے ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جاگرز پہنے بغیر انٹر ہو جاتے ہیں، جہاں جو انتظامیہ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ذرا ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ جلدی سے بھاگ جاؤ اندر۔ اور ہم سم ٹائمز اللہ معاف کرے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کرتے تھے ماضی میں غلطیاں، کہ ٹکٹ لی جا رہی ہوتی تھی، اب 10 لوگ انٹر ہو رہے ہیں تو ہم 8 ٹکٹیں خریدیں اور 2 لوگوں کو ادھر ادھر سے اندر داخل کر دیں ٹکٹ کے بغیر۔ یہ طریقے بھی ہماری زندگیوں میں شامل رہ چکے ہیں، جب تک ہم نے علم نہیں پڑھا تھا تو اب بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور جب لکھا ہوا ہے کہ انڈر 5 ایئرس کے بچے، آپ کے جو 5 ایئرس سے چھوٹے ہیں، وہ وداؤٹ ٹکٹ جائیں گے، باقی بڑے بچے نہیں جا سکتے ٹکٹ کے،
تو ہم پھر جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، حالانکہ دکھنے میں بڑا بھی لگ رہا ہے، ہمارا بچہ 8 سال کا بھی ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال سے چھوٹا ہے. تو اس طرح کی نانسنس حرکتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں دین شامل ہو جاتا ہے نا تو واقعی ہمیں فکر لگ جاتی ہے اور خوف آتا ہے کہ ہم سامنے والے کو تو جھوٹ کہہ دیں گے، لیکن جب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہمیں فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں الاؤ نہیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح کچھ چیزوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ویٹ سے زیادہ انسان یہاں پر نہ بیٹھے، تو ہم اپنی خواہش میں اور اپنی کزنس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ انجوائمنٹ کی نیت سے بغیر سوچے سمجھے ان سوئنگس پر بھی بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہماری ایج نہیں ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی ایج نہیں ہوتی ہے. تو ہم بہت ساری غلط حرکتیں اس طرح کر جاتے ہیں. تو میں آپ کو صرف سکھا رہی ہوں، اولِ الامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو انسان اللہ کے بعد، دیکھیں اللہ کی دنیا پوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو اختیار دیا. ایون کہ دیکھیں میرا بھی تو گھر ہے نا، میرے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، میری مرضی کے خلاف حرکتیں کرے گا، میرے گھر کو گندا کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا؟ برا لگتا ہے نا. ہمیں وہ گیسٹ پسند نہیں ہوتے جو آ کر ہماری چیزوں کو خراب کریں. ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے گھروں میں تمیز کے دائرے میں رہیں اور آئیں اور کھا کے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ پسند نہیں کرتے نا کہ میرے گھر میں کسی اور کی مرضی چلے. تو پھر میرے علاوہ جتنی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، کوئی ریسٹورنٹ ہو گیا، کوئی پبلک پلیس ہو گیا، کوئی شاپنگ مال ہو گیا، تو وہاں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کا مجھے خیال رکھنا ہے اور ان کی بھی ٹیک کیئر کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر میں وہاں جا کر گندگی مچاتی ہوں نا تو یہ میرا قصور ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ڈولمن مال جاتے ہیں اور ہم کچھ کھا رہے ہیں، بچے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہیں ریپر پھینک دیں یہ سوچ کے کہ سویپر آ کر اٹھا دے گا تو طریقہ درست نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں تو نہیں پھینکتے نا. اسی طرح ہمارے محلے پر بھی، ہماری سٹیز پر بھی ہمارا حق ہے. لکھا ہوا ہوتا ہے نا سب جگہ پر کیپ دا سٹی کلین. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ جب گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوتے ہو نا تو کچھ بھی کھا رہے ہو نا تو ریپر باہر نہیں پھینکنا چاہیے. ہمیں یہ بات بھی ہمیں پتہ نہیں تھی، یہ بھی ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے. اب ہم کہیں کہ سب تو پھینک رہے ہیں اب ہم بھی پھینک دیتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاکس بیز وغیرہ بیچ وغیرہ پہ جاتے ہیں کہ پاکستان کا جو کراچی کے جو بیچز ہیں وہ واحد جگہ ہے پوری دنیا میں کہ بہت گندے ہوتے ہیں. تو کیوں گندے ہوتے ہیں؟ کون گندا کرتا ہے؟ پبلک گندا کرتی ہے. تو پبلک میں ہم بھی تو شامل ہیں نا. آپ بتائیں ہم ریپر کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو ساحل سمندر کے کنارے پر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک گندا ہے ہمارا. تو آپ صفائی شروع کر دیں، انشاءاللہ صاف ہو جائے گا ملک. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہمیں یہ سکھائی گئی تھی کہ جب آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوتے ہو تو اپنے بچوں کو کہیں اور ہم خود بھی دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں تو اس کا ریپر جو ہے نا گاڑی میں آپ ایک شاپر رکھیں، اس میں جمع کریں اور پھر گھر جا کے ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کریں، اسے اس طرح باہر نہ گرائیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، خرابی ہے کوڑا کرکٹ پھیلانے والوں کے لیے. تو جب ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر کچرا باہر پھینک رہے ہوتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ معاف کرے ہمیں ایک طریقے سے بد دعا آتی ہے کہ تم پر خرابی ہو. حدیث میں آتی ہیں یہ چیزیں، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا دھیان رکھیں. کیونکہ فرسٹ ٹائم جب ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، ہم بھی میچورٹی کی ایج میں اس طرح کیا کرتے تھے کہ گاڑی میں بیٹھے جو کھا رہے ہیں باہر پھینک رہے ہیں، بچے بھی پھینک رہے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ والی بات سنی تو بہت ڈر لگا اور الحمدللہ اب ہم ٹریولنگ کرتے ہوئے بچوں کو بھی باہر کچرا نہیں پھینکنے دیتے اور خود بھی نہیں پھینکتے. تو اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا دین کی خوبصورتی ہے نا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ سن کر کہ ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ہم ایک عجیب سے نان سینس انسان تو نہیں ہے نا. ماشاءاللہ مسلمان ہیں ہم، اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہم قابل کہتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کسی کے ساتھ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ ایک دن ٹریول کریں کسی کے ساتھ کہ وہاں بچے اتنے سلیقے سے بیٹھے ہوئے تھے، جو کھا رہے ہیں شاپر میں ہی بھر رہے ہیں اور گھر جا کر ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. آپ کو وہ فیملی اچھی لگے گی؟ یا دوسرے دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا ایک شور ہنگامہ لگا ہوا ہے اور کھا رہے ہیں تو گر رہا ہے اور کچرے دروازے سے باہر پھینکے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کتنا عجیب لگے گا. یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے نا کہ بچوں کو مینرز سکھائے جائیں کہ ان کو کوڑا کرکٹ کہاں پھینکنا ہے. تو ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے جب ہم ہی چھالیاں کھا رہے ہیں اور باہر پھینک دیا، ہم نے پان کھا رہے ہیں اور باہر پھینک دیا. تو ایک نان سینس حرکت بھی لگتی ہے، ایک بدصورتی اس میں نظر آ رہی ہے. تو دین کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو کیونکہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہمیں اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اب مجھے امید ہے آپ کو اولی الامر سمجھ آ گئے ہوں گے. آلموسٹ 10 منٹ سے میں اسی آیت کو سمجھا رہی ہوں تو یقیناً آپ کو یہ والی بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. پھر اگر تم میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی بات میں بحث ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے، آپس میں کسی چیز میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو تم کیا کرو، اپنے لڑائی جھگڑے کو فردو لوٹا دو اللہ اللہ کی طرف، والرسولی اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا زندگی میں ہو جائے گا نا تو فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے، یعنی کہ قرآن کو کھول کے دیکھیں گے کہ اللہ کا کیا حکم آتا ہے، اور اگر قرآن میں کوئی چیز مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی تو حدیث کی طرف رغبت کر کے دیکھیں گے کہ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ والا حصے میں نا وہ اولی الامر کا لفظ نہیں آیا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے آپس کے فیصلے جو ہے نا کوئی انسان نہیں کر سکتا، اللہ اور اس کا رسول ہی کر سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پیچھے اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا ذکر آیا، لیکن جب کوئی تنازع ہو جائے گا، زندگی میں کوئی مشکل آ جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی لائف، تو ہم کسی انسان کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دنیاوی طور پر بڑا آدمی ہے تو میں اس کے پاس چلی جاؤں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بس اللہ کی طرف جائیں گے اور رسول کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک خیر، یہ ساری چیزیں بہت ہی بہترین ہیں، جو آیت کا حکم ہے بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ ایک خوبصورت سا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص اس رول کو فالو کرے گا، ان باتوں پر عمل کرے گا، تو یہ بہت ہی بہترین باتیں ہیں اور آخرت میں انجام کے حساب سے بھی بہت بہترین ہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے کا انجام بھی obviously بہت اچھا ہوگا، اور جو اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کو ہی حاکم سمجھے گا تو یقیناً اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا اور اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے، آپ کو وقتی فائدہ ہو جائے گا لیکن لانگ لاسٹنگ نقصان ہو جائے گا، اور اللہ اور رسول کے حساب سے فیصلہ کریں گے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے ناگوار بھی گزرے لیکن انشاءاللہ انجام بہت ہی بہترین ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی کہ زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، رسول پر اور جس سے پہلے نازل ہوا ہے ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوتی، طاغوت کے پاس، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا، ان یکفروا بھی، کہ وہ اس کا انکار کریں۔ اب وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے اور ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنا مقدمہ یا اپنا کوئی بھی فیصلہ طاغوت کی طرف لے جائیں۔ اور طاغوت جو ہے نا، اپنے لاسٹ کلاس میں پڑھا کہ شیطان کو بھی کہتے ہیں اور ہر سرکش قوت کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں کوئی بھی میٹر آ جائے تو وہ کتاب الہی کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کسی ایک انسان کے پاس چلے جائیں، اور ایسے انسان کے پاس جائیں جو کیا کرے، ان کے حق میں فیصلہ دے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خدا نہ خواستہ غلط بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ججز کو رشوت دے دیتے ہیں، پیسے کھلا دیتے ہیں، اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ زبان سے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ رسول کی کتاب کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی طاغوت یعنی کہ کوئی بھی سرکش قوت کو پیسہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا کیا کریں گے، انکار کریں گے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے طاغوت کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو پیچھے کر رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بہکا دے انہیں گمراہی میں دور کی۔ کیسا گمراہ کر دے؟ شیطان کا کیا کام ہے کہ دور لے جائے۔ اب دیکھیں قرآن میں بیشتر مقامات پر یہ لفظ آتے ہیں کہ دور کی گمراہی کا لفظ آتا ہے یا کھلی گمراہی کا لفظ آتا ہے، دلالم بعیدہ یا دلالم مبینہ کے لفظ اکثر الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو مبینہ کا مطلب تو ہے کہ کھلم کھلا گمراہی ہے، اور بعیدہ کا لفظ آ رہا ہے دور کے لیے۔ اور دور کی گمراہی کیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم جو ہے نا وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بھٹک جاتے ہیں نا اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ وی آر رانگ، تو ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اپنی کریکشن کر لیں۔ لیکن جو شخص جو ہے نا دور کہیں چلا جاتا ہے نا، دور راستے پہ کہیں نکل جاتا ہے، تو وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں لے سکتا،
وہ کہتا ہے کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اتنی دور نکل گئی ہوں، اب نکل ہی گئی ہوں تو کیا کروں، آگے بھی چلی ہی جاتی ہوں۔ لیکن جو شخص سمجھے کہ آپ ایک راستے میں جا رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹرن غلط لے لیا اور آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ ایک گلی آپ نے غلط لی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اپنی گاڑی کو ٹرن کر لیں گے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ آپ نے ایک گلی غلط لے لی، دوسری لین غلط لے لی، دوسری، اور لیتے گئے، لیکن آپ بہت آگے نکل گئے، تو آپ پھر تھک چکے ہوں گے اور آپ کیا کہیں گے کہ اب واپس کون جائے گا، ہوگا نا ایسا۔ تو جو انسان خدا نہ خاصا دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو ساری زندگی گزر گئی، گناہ کر لیے، اب تو میرے لیے کوئی پلٹنے کا چانس نہیں ہے۔ تو شیطان یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اتنا دور لا کر کھڑا کر دے کہ جب وہ پلٹنے بیٹھے تو اس کی جو باڈی کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہو، جوانی بھی ختم ہو چکی ہو، مال بھی ختم ہو چکا ہو، اور موت بالکل سر پر کھڑی آ جائے، پلٹنے کا چانس نہ بچے انسان کے پاس۔ تو شیطان یہی کرتا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اب مزید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مزید ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، جو اللہ اور رسول نے نازل کیا اس کی طرف تم رجوع کرو، اس کو کھول کر دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے منافقین کو۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو کہتا تو یہ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں لیکن عمل سے وہ شو نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو یسدون عنک صدودا، تو ایسے لوگ کیا کریں گے، جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے گا تو وہ دور بھاگیں گے، ان تعلیمات سے رکیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہے نا زندگی کی گاڑی صحیح چل رہی ہوتی ہے نا، تو انسان بھی ہے نا اللہ سے غافل رہتا ہے اور اپنی نمازیں چھوڑ رہا ہوتا ہے اور بڑا مشغول نظر آتا ہے اپنی زندگی میں۔ میوزک سن رہا ہے تو سن رہا ہوتا ہے، بس ایک لائف بالکل سیٹ چل رہی ہوتی ہے۔ ایون کہ یہ تو ایک گناہ گار شخص کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایون کہ ہماری طرح کے بھی نارمل لوگ جو تھوڑا بہت دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بس روٹین وائز پڑھ لی نمازیں اور قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیا، لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی ٹھوکر لگتی ہے نا، خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بیماری آ گئی، کوئی اچانک سے شاکنگ نیوز آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ کہا ہے مصیبت بما قدمت ایدیہم، یاد رکھو کہ مصیبت جو ہے نا تمہاری ہی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھے بٹھائے کوئی تکلیف نہیں دے دیتے، تمہاری حرکتیں ہوتی ہیں، اور اس لیے آتی ہے مصیبت کہ تم ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے نا کہ دنیا میں ہمیں تھوڑی بہت چوٹ لگاتے رہتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چوٹیں نہیں لگائی نا اور ہم نے معافی تلافی نہیں کی نا، تو قیامت کے دن ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی اور پھر حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو کتنی اچھی بات ہے نا، ایون کہ دیکھیں ہم کوئی غیبت کرتے ہیں نا، پھر ہم کچن میں جا رہے ہوتے، کہیں کونی لگ جاتی ہے ہمیں، تو ہم ٹک کر کے ای او کرنا شروع کر دیتے، اس موقع پر ہے نا ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ آپ چھری سے کچھ کاٹ رہے ہیں یا روٹی بنا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ جل جائے نا، آن دا اسپاٹ کہیں استغفر اللہ، کیونکہ یقیناً ہم سے تھوڑی دیر پہلے اور امیجن کرتے ہیں نا، جب قرآن پڑھتے ہیں نا فیل بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھو یہ غلط کیا تھا، اچانک بیٹھے ہوتے بات کر رہے ہوتے زبان آ جاتی ہے منہ کے اندر، وہ جو دانتوں کے بیچ میں نہیں آ جاتی ہے، اس میں بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا سدھر جائے، اور اگر ہم اس موقع پر آ ای او کی جگہ استغفر اللہ کہنا شروع کریں گے نا، تو ہمیں ریئلائز ہو جائے گا کہ وی ور رانگ، اور اللہ نے اتنا کرم کیا کہ دنیا میں ہی ہماری معافی تلافی کر دی۔ چھوٹی سی ٹھوکر سے اللہ نے کیا کیا، گناہ معاف کر دیا، بشرط یہ کہ ہم اپنے منہ سے استغفار نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کیوں بیٹھے بٹھائے تکلیف دیں گے؟ خدا نہ خاصہ زندگی میں کوئی آفت آتی ہے تو ہمارے ہی کرتوت ہوتے ہیں۔ تو منافقین پر بھی جب کوئی آفت آتی ہے تو پھر بڑے بڑے دعوے کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اور کیا دکھانے لگتے ہیں، بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے نیک ہیں اور ہمارا تو ارادہ اچھا تھا اور ہم تو یہ تھے اور وہ تھے۔ تو جب زندگی کی گاڑی صحیح چل رہی ہوتی ہے نا تو اپنی دگڑ میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ذرا سا بریک لگتا ہے نا گاڑی کو تو چیک کرنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا۔ ہماری بھی گاڑی جب تک سیدھی چلتی ہے نا، ہم کسی سفر پر نکل جائیں، گاڑی چل رہی ہے، اچانک سے بریک لگ گیا اور پیٹرول ختم ہو گیا اور گاڑی نہیں چل رہی، تو گاڑی کی چیکنگ شروع کر دیتے ہیں نا ہم کہ کیا ہو گیا ہے۔
یا تو پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یا جو گاڑی میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یا ٹائر میں سے ہوا نکل گئی ہے، یا پانی کا جو آگے سامنے مسئلہ آتا ہے، پھر پانی ڈالا جاتا ہے گاڑی کو تو چیک کیا جاتا ہے نا کہ اب گاڑی کو کیا ہو گیا. بھائی اچھی بھلی تو چل رہی تھی، اس سے پہلے تو ہم مزے سے گاڑی چلا رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گاڑی رکی تب سب پریشان. اب سب نے کہا کہ بھائی میوزک بند کرو، اللہ کا ذکر کرو، گاڑی چل پڑے گی. پھر گاڑی چلی، پھر تھوڑا سا سفر طے کیا، پھر شروع ہو گئے میوزک. ہم دنیا کے ساتھ بھی تو یہی کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی سوچیں گزار رہے ہیں، چل رہی ہے گاڑی، اب آئی تکلیف تو سیدھے ہو گئے ہم. پھر ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اب نہیں کریں گے، پھر گاڑی چلی، پھر یہ کرا ہم نے. تو مانا تھوڑی بہت غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، گاڑی چلتی ہے پھر بریک آتا ہے، پھر چلتی ہے پھر بریک آتا ہے. حماقت والی حرکتیں کرتے ہیں، ہم اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے ہم قسمیں کھا کر کسی کو بیوقوف بنا لیں گے. کیا اللہ کو نہیں پتا ہمارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ہم نے کیوں ابھی توبہ کی ہے اور ہم ابھی کیوں صحیح بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس حد تک حماقت ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ذرا پوچھیں رک کر کہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کتنی دنیا کے سامنے انٹلیکٹ والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی حرکتوں پر آپ کیا کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگنور کریں، ان سے اعراض برتی، یعنی کہ ایسے لوگوں کو آپ اگنور کریں. ان میں نا زیادہ ٹائم اپنا ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ منافق جو ہوتے ہیں نا سیدھے نہیں ہوتے. تو آپ ہے نا اپنی انرجی ان لوگوں کے پیچھے مت لگائیں. آپ کا کام تو مومنوں کو دیکھنا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ رسول ہے ان کی طرف آپ توجہ دیں. کیونکہ اگر ہم بیکار لوگوں کی طرف اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں نا زندگی میں، تو ہمارے پاس ہے نا قابلیت نہیں بچتی کہ ہم صحیح چیزوں میں اپنا ٹائم لگائیں. اس کی مثال میں بہت کڑوی مثال دے رہی ہوں، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ شادی کے بعد اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی انسان کو ہے نا سسرال ٹھیک نہیں ملتا ہے، اور سسرال میں بھی ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل ہر کسی کے گھر میں پائے جاتے ہیں. تو اکثر لڑکیاں جو ہے نا شادی کے بعد ساری انرجی ہے نا اپنی سسرال کے پیچھے لگا دیتی ہیں، اور جب بچوں کی تربیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، پیک کا وقت ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسپیشلی شادی کو بالکل نیا نیا شادی ہوئی ہوتی ہے، 1 سال ہوا ہوتا ہے، بچے آ جاتے ہیں، پھر بچوں کی جو تربیت کا وقت ہوتا ہے نا بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی ساڑی قرآن جو ہے نا سسرال والوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور پھر جب روم میں آتے ہیں تو بچوں کو ہم اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم دے نہیں رہے ہوتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں انرجی نہیں دینی ہوتی وہاں لگا دیتے ہیں، اور جہاں دینی ہوتی ہے وہاں نہیں لگاتے. تو میں سسرال کے علاوہ بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ دنیا میں بھی ایک میرڈ لڑکی جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر امانت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. تو ہم اپنا وقت جو ہے نا فضول چیزوں میں اتنا نہ لگا دیں کہ جب بچے ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اٹینشن چاہ رہے ہوں تو ہمارے اندر صلاحیت نہ بچے کہ ہم اپنے بچوں کو توجہ دے سکیں. تو بہترین ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو توجہ دے، اور جن بچوں کو توجہ دی جاتی ہے نا ماں باپ کی طرف سے، ان بچوں کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے یہ چیز کہ یہ بچے جو ہے نا توجہ دیے گئے ہیں. بالکل الگ ہوتی ہے ان کی پرسنالٹی، اٹھنا بیٹھنا ان کا بہترین ہوتا ہے، ان کو کھانا صحیح طریقے سے آ رہا ہوتا ہے، ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ صحیح ہوتا ہے، ان کو بچپن سے ہی قرآن کی سمجھ دی جاتی ہے، قرآن کا علم سکھایا جاتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بیکار چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے علاوہ شروع میں تو میں نے مثال ذرا کڑوی دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکی مینٹل طور پر اتنی زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے کہ وہ ساری توجہ انہی باتوں کی طرف دے رہی ہوتی ہے، اور جب بچوں کی تربیت کا وقت آتا ہے یا شوہر کو ٹائم دینے کا وقت آتا ہے تو یہ چیزیں وہ نہیں دے پا رہی ہوتی. اس کے علاوہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنی زندگی میں لغویات میں اتنے انوالو نہ ہو جائیں کہ جن چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہو اس میں اتنے کھو جائیں کہ ہمارے پاس صحیح کام کرنے کا وقت نہ بچے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن شامل نہیں تھا تو یہ ٹائم ہم کس کو دے رہے تھے؟ لغویات کو ہی دے رہے تھے نا. فضول کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے، یا ڈائجسٹ اٹھا کر یا کوئی بھی چیز اٹھا کر ناول پڑھنا شروع کر دیا. بے مقصد کتابیں پڑھتے تھے نا، ان کا کوئی مقصد تو نہیں ہوتا نا. لیکن اللہ کا کلام ایک پاورفل چیز ہے، ایک پرپس فل کتاب ہے، اور اس میں ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے. تو جب ہماری زندگی میں یہ شامل ہو گیا نا تو ہماری زندگی سے فضول کی چیزیں خود ہی نکل گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے تو ایمان والے لوگ موجود ہیں، تو آپ اپنا ٹائم ان لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کریں. لیکن بحیثیت لیڈر، بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت رسول، آپ کا کام کیا ہے؟ وَإِذْ ان کو نصیحت ضرور کریں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. تو آپ ان کو نصیحت کریں لیکن ان کے پیچھے کوڑے نہیں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، لیکن اپنی تھوڑی بہت نصیحت کر دیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے کہیں وہ بات جو ان کے دلوں میں پہنچ جائے. اب یہ بلیغا کا ورڈ اتنا زبردست ہے. بلیغ کہتے ہیں اثر کر جانے والی بات، یعنی کہ ایسی بات کریں
کہ جو دلوں کے اندر اتر جائے. بلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والی. اور کہاں پہنچتی ہے بات کہاں لگتی ہے ہمارے؟ دیکھیں بات جو ہوتی ہے نا کوئی ٹچ نہیں کرتی ہے. جیسے اگر کسی نے ہاتھ مارا نا تو ہماری باڈی کے کسی بھی حصے پہ لگ جائے گا. کسی نے چماٹ لگا دی تو منہ پہ لگ جائے گا، یا پاؤں پہ مار دیا یا ہاتھ پہ مار دیا. لیکن بات ہوتی ہے زبان سے نکلتی ہے، لیکن ایسا اثر رکھتی ہے یا تو دل کے اندر اتر جاتی ہے، دل سے اتر جاتی ہے. کچھ لوگوں کا گفتگو کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ کے دلوں کے اندر ان کی باتیں اتر جاتی ہیں، وہ انسان آپ کے دل میں اتر جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اللہ معاف کرے اتنے سخت کلام ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے دل سے بھی اتر جاتے ہیں اور ان کی بات بھی آپ کے دل سے اتر جاتی ہے. تو قرآن کا کلام ایک ایسا کلام ہے جس کی بات انسان کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، دل کے اندر جذب کر جاتی ہے. جیسے کہ ایک پانی ہوتا ہے نا، ایبزارب کرتا ہے نا، چیزوں کے اندر اتر جاتا ہے نا. تو اگر پانی کو آپ کسی پلانٹ کے اندر ڈال کے دیکھیں، پانی جو ہے نا تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا، اندر چلا جائے گا اور جا کر بیج نکالے گا، اور بیج پودا بنے گا، اور پودے سے ہریالی ہوگی، اور ہریالی لوگوں کو سیراب کرے گی. ہریالی فائدہ دے گی. پودا کتنی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے نا. پودے کے کتنے سارے فائدے ہیں. ہمارے ماحول کو صحیح کرتا ہے. پھر اگر درخت بڑا ہے تو سایہ دار بنتا ہے. پھر اگر وہ پھل نکالتا ہے تو اس میں ہمارے لیے غذائیت رکھ دی گئی ہے. پھول نکالتا ہے تو اس میں ہمارے لیے خوشبو ہے، ماحول کو خوشگوار کر دیتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح سے قرآن کا علم بھی بارش کی طرح ہے اور پانی کی طرح ہے کہ وہ ہمارے دلوں پر ٹپ 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 کر کے گرتا رہتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے. ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے ہمارے دلوں کے اندر. اور ابھی آج کی کلاس سے بھی آپ کے اندر کیا زندگی آئی کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے اور آپ کے دل کے اندر ایک ہلچل مچ گئی اور کچھ کرنے کی فیلنگ ہمارے اندر آتی ہے کہ میں کچھ کروں. ہم قرآن سنتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بارش سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے یا مجھے بہت کچھ چھوڑنا ہے. نیکی کرنے کے بارے میں ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اچھی نمازیں پڑھوں گی، یا میں جو آیت پڑھ رہی ہوں جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا کہ بد کلامی نہیں کرنی، مجھے اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال کرنا ہے اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی ہے زندگی میں، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. جو بھی آیات ہم نے آج پڑھی ہیں کتنی زبردست آیات ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے تو ہی صرف ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوگا، عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو کتنے پیارے پیارے لیسنز ہم نے لیے نا. اور ساتھ ساتھ ہم نے کیا سوچا کہ اب میں اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا پا لوں گی. تو یہ آپ کے دل میں ایک ہلچل مچتی ہے اور وہ چیز جو آپ کو کام کرنے کے قابل بنا دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں کیا کرو جو لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جائیں. تو ہمیں بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے اپنا خون نہ جلائیں، لیکن موقع محل دیکھ کر ان کو تھوڑا بہت آپ نصیحت کر دو اور اتنی نرم بات کرو کہ ان کے دلوں میں اتر جائے، اور ایسی بات کرو کہ پتھر دل انسان بھی موم بن جائے. آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ انسان بدل نہیں سکتا، لیکن آپ اپنے اندر نرمی لا کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے آپ کی نرمی کی وجہ سے وہ بدل جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہو کہ سخت دل انسان کو آپ ہی نے نرم کرنا ہے، تو ہم کیسے نرم کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سخت انسان کے سامنے سخت بن جاتے ہیں. تو پھر سخت سخت چیز آپس میں ٹکراتی ہے اور تباہی ہی کر سکتی ہے. ایک پتھر جب آپس میں پتھر اس کے ساتھ ملے گا تو زور سے شور ہوگا اور تباہی مچ جائے گی. اور اگر ایک پتھر موم سے ٹکرائے گا تو کیا ہوگا؟ چانسز ہے کہ سامنے والا بھی موم بن جائے. صحیح ہے نا؟ چانسز ہے نا اس بات کے کہ ایک اپوزٹ چیز دوسری اپوزٹ چیز سے ٹکرائے گی تو یہ چانسز ہے کہ وہ سامنے والے کا رنگ قبول کر لے گی. تو ہم اپنی زندگی میں سخت دل لوگوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچا کریں کہ میں بھی ان کے ساتھ سخت بن جاؤں اور اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں اور ایک سنائیے تو میں دو سنا دوں. تو یہ دین نہیں ہے. اگر آپ بھی وہی حرکتیں کریں گے جو سامنے والا کر رہا ہے تو آپ کے اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک لگائی ہے تو دو لگا دو. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ ڈفرینشیٹ پھر کیسے کریں گے ہم کہ یہ شخص قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے اور یہ شخص قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو اصل تو عمل ہے نا. ڈگری تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. ڈگری تو رکھ کر انسان بھول جاتا ہے نا. اصل بات تو عمل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں. آیت بہت خوبصورت آیت ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ. پیغمبر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر ان کو بھیجا گیا ہے، تو ان کی اطاعت بھی کی جائے گی. اور ہم پر بحیثیت امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہاں پر مراد ہے.
فَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ ظلم کر بیٹھے اپنے نفسوں پر اور وہ آ جائیں آپ کے پاس، اگر کوئی منافق ہے یا کوئی گناہ گار شخص ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ ریئلائز کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، تو فاستغفر اللہ، تو کیا کرو؟ بس بخشش مانگ دی. ایک منٹ. تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان اور بخشش کرنے والا پاتے. یعنی کہ اگر کسی شخص کو ریئلائز ہو جائے کہ ہی واز رانگ اور وہ ایڈمٹ کر لے اپنی غلطی اور اللہ کے پاس آئے اور اپنی استغفار کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھی کہے کہ ہم غلط تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ اللہ کو کیا کریں گے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. اور یہ جو ٹرم یوز ہو رہی ہے نا، پائیں گے، یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کو میں اگنور نہیں کر سکتی، اس کو میں چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ اس میں اللہ کی محبت کی جو جھلکیاں ہیں نا وہ نظر آتی ہیں. دیکھیں اس کی جگہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اگر کسی انسان کو اپنی غلطی ریئلائز ہو جائے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس جائے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اللہ کے رسول کو بھی کہے کہ وہ اللہ سے ان کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا آیت. لیکن یہ بتائیں یہ کیا زبردست سینٹنس ہے کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. کیا زبردست چیز ہے نا. اب ایک سینٹنس یہ ہے کہ ماں کے لیے ایسے یوز ہوتا ہے کہ ماں ہر حال میں جو ہوتی ہے نا رحم کرنے والی ہی ہوتی ہے، انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ بچہ آئے تو صحیح، میں تو ریڈی بیٹھی ہوں. پائیں گے کہ اندر فیلنگ آ رہی ہے کہ اللہ ریڈی بیٹھے ہیں، لیکن بندہ دیر لگا رہا ہے. جیسے اللہ کی رحمت رمضان میں ہمیں فیل ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کی رحمت کی جھلکیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، اللہ تو بخشش کے مواقع دیے ہوئے ہیں، بس اب انسان آئے اور فائدہ اٹھا لے. جیسے رمضان میں بہت ساری جگہوں پر کھانے پینے کے بھی اسٹال زیادہ لگ جاتے ہیں اور بہت ساری زکوٰۃ کے لوگ غریبوں کو سوٹیں دے رہے ہوتے ہیں عید کی، اور بہت ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں نا. تو اب سامنے والے کو کیا چاہیے؟ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر راشن بٹ رہا ہے، تو سامنے والا کیا کرے گا؟ اپنے گھر سے نکلے گا اور راشن لینے کے لیے جائے گا نا، تو وہاں تو راشن ریڈی ہے. اسی طرح کپڑے بھی ریڈی ہیں، ہر چیز ریڈی ہے، بس آپ کو جانا ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ از ریڈی، آپ کو آنا ہے. صحیح. ایک بچہ جو ہے نا غلطی کرتا ہے نا تو اس کو بھی پتا ہے کہ ماں تو معاف کر دیتی ہے، لیکن وہ جھجک رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں کیسے. تو اگر وہ اپنی جھجک ختم کر کے چلا جائے تو وہ ماں کو کیا پائے گا کہ ماں تو ریڈی بیٹھی تھی. اب دیکھیں نا کہ ہمارے بچے ہم مائیں بن گئے ہیں نا. اب بتائیں، چلیں پہلے تو بچے تھے اور ماں انتظار کر رہی ہوتی تھی، تب یہ بات اتنی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اب یہ بتائیں کہ ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں تو آپ کو 100% امید ہوتا ہے. میرے ساتھ ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہوا تھا کہ میرے بیٹے نے کوئی غلطی کی، پھر میں نے اس کو بولا میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ سحری کا ٹائم تھا، سحری کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے نا، تو یہ ذرا سی حرکتیں کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گی. لیکن یقین مانے میں روم میں آئی، میں دعا کر رہی تھی، مجھے انتظار تھا، بار بار میں دیکھ رہی تھی کہ کب روم میں آئے گا مجھ سے بات کرے گا. تو مجھے لٹرلی ابھی یہ بولتے ہوئے والی بات فیل ہو رہی ہے کہ جو میری دل کی اس وقت کیفیت تھی نا وہ سیریسلی یہ تھی، بالکل سچ بات بول رہی ہے کہ میری نظر اس بات پر تھی کہ جلدی سے روم میں آئے اور میرے پاس آ جائے اور مجھے سوری کہے اور میں فوراً اس کی سوری کو قبول کر لوں. کیونکہ میں پھر کھڑی ہو گئی، وہ آیا نہیں، پھر میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز میں بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس سے بات کر لوں اور پھر یہ سوئے، ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے. حالانکہ غلطی اس کی تھی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، لیکن پھر بھی میری کوشش یہ تھی کہ سونے سے پہلے کیا کرے؟ بات کر کے سوئے مجھ سے، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی ناراض ہو جائے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی ماں کا والا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا صلح کر لے، اور اس صلح کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ موقع بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجی ہے نا، اسی لیے بھیجی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا بندہ مجھ سے ناراض ہے. الٹی چیز نہیں ہے. ہم یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں بے چینی اٹھ جائے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی مجھ سے دور ہو گیا ہے، جلدی سے میرے قریب آ جائے تاکہ مجھے بھی اچھا لگے اور اس کو بھی اچھا لگے. تو لٹرلی میں نے یہ والی آیت جب ابھی پڑھائی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو 2 دن پہلے والی کیفیت میں نے پیش کی، اور مجھے لٹرلی اپنی کیفیت سوچتے ہوئے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی اتنے زیادہ کنسرن ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شو کرتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار بھی مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی مانگے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اللہ از ریڈی۔ اور اس کے بارے میں ایک مفہوم آتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے نا، تو کوئی روٹھا ہوا شخص بہت سالوں بعد یا توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی توبہ اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ جیسے ایک شخص صحرا میں بیٹھا ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے اور وہ مایوس ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، اور اونٹ پر اس کا سارا سامان ہو، کھانا پینا ہو، اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرے اور یہ سوچے کہ اب تو میرا اونٹ چلا گیا، اب میں کیا کروں گا، نہ میرے پاس سواری ہے نہ کھانے کے لیے ہے، اور اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پشیمان ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے اس کا اونٹ آ جاتا ہے، گم ہوا ہوا اونٹ آ جاتا ہے، تو وہ بے ساختہ اس کے منہ سے کیا نکل جاتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی میں نا سم ٹائمز الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں انسان کے، تو وہ خوشی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، شکر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کچھ یوں نکل جاتے ہیں، خوشی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے کہ اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والا ہوتا اور وہ سالوں سال بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے جو صحرا میں اپنا اونٹ گم کر دیتا ہے۔ یہ ایک آتی ہے روایت، تو یہ بہت ہی خوبصورت بات تھی، اس لیے میں نے توبہ کی آیت سے ریلیٹڈ یہاں پر شیئر کی ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اب میں رمضان میں کیا توبہ کروں، کیا میں صرف رمضان کی مسلمان ہوں، تو ایسا نہ سوچے، کھل کر معافی مانگے، کھل کر